أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورت النور کی آیت نمبر 56 ہے۔ ہم اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے یہ وعدہ فرمایا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کے واسطہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نیک جو عمل کریں گے لوگ امت محمدیہ میں اور مومن ہوں گے، میں ان کو خلیفہ بناؤں گا، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میں بناؤں گا ان کو خلیفہ، کو وہ انتخابی یا نامزد نہیں لوگ ہوں گے، میں ان کو بذریعہ روح القدس، بذریعہ الہام ان کو کھڑا کروں گا، میں ان کو خلیفہ بناؤں گا۔ پھر آگے اللہ نے فرما دیا ان لوگوں کی طرح
جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ امت موسویہ کے جو خلفاء ہیں، نبی ہیں، ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ میں امت موسویہ میں جو نبی کھڑے کیے تھے، جو دین موسوی کے مجدد تھے، ان کی طرح میں بذریعہ روح القدس ان مومنوں کو جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، امت محمدیہ میں سے میں ان کو کھڑا کروں گا، خلیفہ بناؤں گا. آگے اللہ فرماتا ہے ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. سامعین کرام، گزشتہ خطبات جمعہ میں کسی مخالف کا تحریری سوال جس کا نمبر 9 ہے، میں اس کے جواب دیتا چلا آ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کا خطبے کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں وہی معترض یا مخالف کا سوال نمبر 9 پڑھ دوں تاکہ آپ لوگوں کے آگے یاد دہانی ہو جائے کہ وہ سوال کیا ہے. معترض یا مخالف سوال نمبر 9 میں اس عاجز سے پوچھتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں دوسری قدرت کی مثالیں دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی، جن کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی. تو پھر حضرت مرزا صاحب کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ میں بڑے اختصار کے ساتھ سامعین کو بتا دیتا ہوں اس سوال کے حوالے سے کہ 26 اپریل 2019 کا خطبہ جمعہ، اس کا عنوان ہے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی رسالہ الوصیت اور ایت استخلاف کی حقیقت حصہ اول. اس خطبہ جمعہ میں پھر آگے 14 جون 2019 کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا وہ حصہ دوم ہے. اسی موضوع جو حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے رسالہ الوصیت اور ایت استخلاف کی حقیقت، وہ حصہ دوم ہے. اسی طرح 28 جون 2019 کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ اسی موضوع کا حصہ سوم ہے. اور پھر 12 جولائی گزشتہ خطبہ جمعہ جو ہے 12 جولائی 2019 کا خطبہ جمعہ، وہ اسی موضوع کا حصہ چہارم ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان چاروں خطبات جمعہ میں خاکسار نے معترض کے اس سوال کا قطعی مدلل اور شافی جواب دیا ہے، اور بتایا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے نہ رسالہ الوصیت میں، نہ حضور صاحب نے اپنی کسی تحریر میں بھی، فرمودات میں بھی اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کے جاری ہونے کا کوئی اندیا نہیں دیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں بتا چکا ہوں ان چاروں خطبات میں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر ایت استخلاف نازل نہیں ہوئی تھی، یہ محمد صاحب پر نازل ہوئی تھی. اس ایت استخلاف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو خود کھڑے کروں گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ ہوگا. حضرت بانی جماعت علیہ السلام اسی سلسلے کے ایت استخلاف کے مطابق یا سورۃ نور کی ایت نمبر 56 کے مطابق امت محمدیہ میں 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفے ہیں آنسم کے. اور یہ بھی یاد رکھیں، میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے ان خطبات میں کہ دیکھیں آنسم پر قرآن نازل ہوا. آنسم بانی اسلام ہیں، وہ دین لائے تھے، وہ صاحب شریعت نبی تھے. اور مرزا غلام احمد صاحب تو ان کا غلام تھا، وہ امتی نبی اللہ نے بنایا، اور یہ اللہ کا کام ہے جس کو چاہے جتنا چاہے مقام و مرتبہ بخش دے. لیکن اس سب کے باوجود وہ آپ کے غلام نبی تھے، انہیں اللہ نے تجدید اسلام کے لیے کھڑا کیا، معمور فرمایا آنسم کے دین کی تجدید کے لیے. جیسے کہ اکثر حدیث پڑھی جاتی ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے لٹریچر میں بھی کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے. میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں نبوت کا جو ذکر ہے یہ صاحب شریعت نبی کی نبوت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خلافت جاری کیا کرتا ہے، اور پھر جب خلافت جاری کرتا ہے تو اس خلافت کے بعد پھر ملوکیت میں وہ بدل جایا کرتی ہے.
اس کی مثالیں میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں دی ہیں کہ امت موسویہ میں حضرت موسیٰ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خلافت کا سلسلہ جاری کیا تو وہ صاحب شریعت نبی تھے. سینکڑوں نبی آئے، یہ سارے دین موسوی کے وہ خلفات تھے، مجدد تھے. اسی طرح عاصم صاحب شریعت نبی تھے. عاصم سے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت 56 جو ہے سورۃ نور کی آیت استقلال، اس میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیرے بعد دین اسلام کی تجدید کے لیے ہر صدی کے سر پر اپنا بندہ کو کھڑا کرتا رہوں گا. اور مرزا غلام صاحب اسی سلسلے کے 13ویں خلیفے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا ان خطبات میں کہ عاصم کے بعد امت محمدیہ میں کسی مجدد، کسی مصلح، کسی محدث کے بعد، کسی مسیح کے بعد، کسی مہدی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا خلافتی سلسلے کا جاری کرنے کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا قرآن کریم میں، نہ مرزا غلام صاحب کے الہام میں. تو یہ تو ایک ضمنی تمہیدی باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی اس سوال کے سلسلہ میں. تو آج پھر میں اسی میرے مد نظر میرے آگے یہی سوال ہے، لیکن اس کا سوال کا جواب میں آج کچھ تھوڑا سا اور رنگ میں پھر میں دینا چاہتا ہوں. آج بھی سامعین کرام خاکسار کے خطبے کا جو عنوان ہے وہی گزشتہ عنوان ہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی رسالہ الوصیت اور ایت استخلاف کی حقیقت. آج کا جو حصہ ہے یہ حصہ پنجم ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ میں 1914 میں حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے بہت ساری چلاکیاں کیں، فریب کاریاں کیں. 100 سال ہو گئے ہیں ان فریب کاریوں کو. وہ تو 1965 میں فوت ہو گئے. ان کا دور قیادت 52 سال رہا. 52 سال میں وہ فریب کاریاں کرتے رہے، بہت چلاکیاں کی انہوں نے کی ہیں. آج میں ان کی صرف 2 چلاکیوں کا، فریب کاریوں کا ذکر کروں گا جن کا تعلق رسالہ الوصیت سے ہے. یہ آج کے میرے خطبے جمعہ کا موضوع ہے. مثلا حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں مرزا بشیر الدین محمود کی چلاکیاں اور فریب کاریاں. تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ پہلی چلاکی یا فریب کاری کا تعلق قدرت ثانیہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق. تو وہ اس طرح یہ ہے کہ یہ جو قدرت ثانیہ ہیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے دسمبر 1905 میں جب اپنا رسالہ الوصیت لکھا، کیونکہ ان کو الہام ہو رہے تھے کہ اب تیری وفات کا وقت قریب ہے، تو اس رسالہ میں حضور صاحب نے قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے، ایت استخلاف کا بھی ذکر فرمایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن قدرت ثانیہ کا بھی ذکر فرمایا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ قدرت ثانیہ جس کا ذکر حضور صاحب نے، حکم و عدل نے اپنے رسالہ الوصیت میں ذکر فرمایا ہے، اس کی 2 نشانیاں حضور نے بتا دیں. وہ 2 نشانیاں یہ ہے کہ یہ قدرت ثانیہ آسمان سے نازل ہوگی. دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ دائمی ہوگی، یہ قیامت تک یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں کہ یہ جو 2 صفات نشانیاں میں بتائی ہیں قدرت ثانیہ کی، یہ کسی انتخابی خلافت، کسی نامزد خلافت، کسی ملوکیت میں یہ پوری نہیں ہو سکتی. عاصم کے بعد خلافت کا سلسلہ، خلافت راشدہ کا سلسلہ جاری ہوا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو خلافت علی منہاج نبوت میں حکم و عدل نے اپنے رسالہ سر الخلافہ میں بیان فرمائی ہے. باقی تینوں خلفاء کو حضور صاحب نے خلفائے راشدین فرمایا ہے، ان کی خلافتوں کو خلافت علی منہاج نبوت نہیں فرمایا. تو یہ خلافت جو بظاہر انتخابی تھی، الہام میں نہیں تھی، الہام کے ساتھ نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی یہ انتخابی خلافت کا دور صرف 30 سال رہا. اس کے بعد عاصم کی پیشگی کے مطابق یہ ملوکیت میں بدل گیا. ملوکیت کے بعد پھر وہ جابر ظالم بادشاہ آ گئے. پھر اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جب، اور دوسری صدی ہجری کا سر تھا اس وقت. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری کیا، اپنے الہامی خلفاء کا سلسلہ، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 56 یعنی ایت استخلاف میں کیا ہوا ہے. وہ سلسلہ جاری ہو گیا. اور اس کے اولین جو خلیفہ تھے الہامی، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت اور مبارک وجود ہے. تو مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق یا قدرت ثانیہ کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے دور میں سب سے پہلے تو
مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے رشتہ داروں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضور سامنے رسالہ البسیط میں قدرت ثانیہ کے نزول کی خبر دی ہے اور اس کے لیے کہا ہے کہ آپ دعائیں کرنا. تو یہ غالباً آغاز جون 1908 کی یہ بات تھی یا آغاز کی بات تھی. تبھی 18 جون 1908 البدر میں اور پھر 25 جون 1908 اخبار الحکم میں یہ اعلان شائع کروایا حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کی درخواست میر ناصر نواب صاحب نے کی تھی ان کے آگے. اور یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ہی ایک کام تھا، لیکن وہ آگے نہیں آتا تھا، پیچھے رہ کے وہ سارے وہ کام کرتا تھا. تو میں وہ حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں. یہ تاریخ احمدیت نئی جلد 3 ہے اور پرانی جلد 4 ہے، صفحہ 212 ہے. حوالہ اس طرح ہے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا. یاد رکھیں کہ یہ تاریخ احمدیت کا حوالہ ہے، یہ تاریخ اسلام کا حوالہ نہیں پڑھ رہا، یا میں یہودیوں کی تاریخ کا حوالہ یا عیسائیوں کی تاریخ کا حوالہ نہیں آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا. تاریخ احمدیت، بلکہ میں محمودیت کہوں گا اس تاریخ کو، یا جماعت احمدیہ قبرستان کی یہ تاریخ ہے، اس کا حوالہ ہے. یہ حضرت میر ناصر صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا. چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں. چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا. قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے. تو یہ حوالہ ہے، یہ آپ صفحہ جو ہے 212 تاریخ احمدیت کا، نئی جلد 3 اور پرانی 4، یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اخبار بدر کا یہ وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہ اس زمانے میں، اس کی ڈیٹ ہے 18 جون 1908 اور اس اخبار الحکم میں یہ شائع ہوا. دوسری قدرت کا جو اشتہار ہے اس کی ڈیٹ ہے 25 جون. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی دعائیں کروائیں گئیں. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دعائیں کرتے رہے، میر ناصر باب کرواتا رہا دعائیں اجتماعی مسجد مبارک میں. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نہ کوئی خلافت تھی، نہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں قدرت ثانیہ کا جس کا ذکر حضور سامنے رسالہ رسول کیا اس کا مظہر پہلا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں. اگر وہ کہتے تو دعائیں کیوں کرتے؟ اچھا، اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد جب مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی کچھ تنظیمیں بنا لی تھیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں ہی، تو ایک مجلس انصار انہوں نے بنائی تھی 1911 میں. اسے کچھ ممبر بنا لیے. چند ممبر مجلس معتمدین میں سے بھی اس میں شامل کر لیے جو ان کے رشتہ دار تھے غالباً. تو اس طرح مولوی صاحب کے وفات کے موقع پر اسی مجلس انصار میں، یعنی مجلس معتمدین کو رد کرتے ہوئے، صدر انجمن احمدیہ کو ٹھوکر مارتے ہوئے، اپنی خود ساختہ مجلس انصار میں سے ہی 40 آدمیوں کو ووٹ لے کر خلیفہ ثانی بن بیٹھے. اور اس کے بعد پہلا یہ کام انہوں نے کیا کہ جہاں پر مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا، پوری جماعت نے کیا تھا، وہاں پر انہوں نے یہ بورڈ لگا دیا، مقام ظہور قدرت ثانیہ. دیکھو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا ثبوت دے رہا ہوں. یہ جو ہے خصوصی اشاعت بسلسلہ یوم خلافت مورخت 24 مئی 2019 صفحہ نمبر 12 پر یہ دیکھو، یہ تصویر دیکھو، اس کی میں نے ہلکی سی تصویر میں دکھا رہا ہوں. آپ یہ جو میں نے حوالہ دیا وہاں پر ان کا اخبار پڑھیں. بڑی دھوم دھام سے وہ جو انہوں نے مقام وہ بشیر الدین محمود نے شروع کروایا تھا، خاص کر میرے دعوے کے بعد سے وہ زیادہ بڑا نمایاں کرتے چلے جا رہے ہیں. مقصد یہ کیا، میں عام سادہ آدمیوں سے کہتا ہوں کہ کیا یہ بشیر الدین محمود احمد کی چلاکی اور دھوکہ نہیں تھا جماعت کو، کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو اس سے دعائیں کروا رہے ہیں قدرت ثانی کے نزول کے لیے. اور قدرت ثانیہ کی 2 نشانیاں میں نے بتا دیں، وہ آسمان سے نازل ہوگی اور دوسری یہ کہ اس کا سلسلہ دائمی ہوگا. انتخابی خلافتیں، نامزد خلافتیں،
یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جو خلافاتیں، یہ دائمی نہیں ہو سکتی ہیں، نہ یہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں، نہ یہ الہام سے کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص اتنا چلاک اور مکار اور فریبی آدمی تھا کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان سے دعائیں کرواتے رہے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے۔ ان کو تو انہوں نے کسی قیمت میں نہیں لکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ قائد بن گئے تھے، پوری جماعت ان کے انتخاب پر متفق تھی۔ حضور صاحب اپنی زندگی میں انہیں صدر بنا کے گئے تھے مجلس معتمدین کا یا انجمن کا، اس لیے ان کو بنانا پڑا، لیکن ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، دعائیں کرواتے رہے۔ ان کے وفات کے بعد جب قبضہ کر لیا مرزا غلام صاحب کی جماعت پر، پھر یہ مقام ظہور قدرت ثانیہ کے یہ بورڈ لگاتے رہے۔ یہ عام سادہ احمدی بھائی جو ہیں، یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے ان کا اخبار دیکھیں، بڑا موٹا وہاں پر ہے، میں نے وہیں سے کاپی کیا ہوا ہے، اب وہاں پہ پڑھ لیں، دیکھیں یہ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک مکار اور چلاک اور جال ساز انسان نہیں تھا؟ یاد رکھیں اس قسم کے جال سازوں، مکاروں، فریبیوں، ڈھونگیوں کو اللہ تعالیٰ کبھی خلیفہ نہیں بنایا کرتا، نہ ان پر روح القدس نازل کیا کرتا ہے، نہ ان کو الہام کیا کرتا ہے، یہ تو فریبی ڈاکو لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری جو ہے، جو اس کی میں آج بتانا چاہتا ہوں، میرے خطبہ کا موضوع یہی ہے کہ دوسری چلاکی یا فریب کاری کا تعلق 40 مومنوں کے انتخاب سے ہے۔ اس کا ذکر میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کر رہا ہوں، لیکن آج میں تھوڑا سا پھر دوبارہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ میں آج 2 حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھتا ہوں رسالہ الوصیت کے۔ اس فریب کا بشیر الدین محمود کے چلاکی کا بھی رسالہ الوصیت سے تعلق ہے، جس کا میں تمہید میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ حضور سامنے الوصیت روحانی خزین جلد 20 صفحہ 325 پر ضمیمہ رسالہ الوصیت کی شق نمبر 13 میں لکھتے ہیں حضور۔ یہ غور طلب باتیں ہیں، توجہ سے سنیں میرے بھائی۔ حضور صاحب فرماتے ہیں چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی اپنے متعلق فرما رہے ہیں کہ جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ دوسرا حوالہ سن لیجیے۔ حضور صاحب روحانی خزین جلد 20 صفحہ 326 اور 327 پر فرماتے ہیں، یہ بھی رسالہ الوصیت کا ہی حوالہ ہے، اور یہ مجلس معتمدین اور صدر انجمن احمدیہ کہہ لیں انہی کے متعلق، جس کو حضور صاحب نے شق نمبر 13 میں جانشین کرایا، اسی کے متعلق حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کچھ بھی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ نہ رکھتا ہو اور بائیں ہمہ ثابت ہو کہ وہ ایک صالح درویش ہے اور متقی اور خالص مومن ہے، اور کوئی حصہ نفاق اور دنیا پرستی یا قصور اطاعت کا اس کے اندر نہ ہو، تو وہ میری اجازت سے یا میرے بعد انجمن کے اتفاق کے رائے سے اس مقبرہ میں دفن ہو سکتا ہے۔ یہ حوالہ آپ سامعین کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضور صاحب نے اس حوالہ میں رسالہ وصیت میں اگر کوئی اہمیت دی، اسٹیٹس دیا، طاقت دی، تو وہ انجمن کو دی کہ بھی ان کی اکثریت سے یا میرے بعد یا میری زندگی میں میری یاد سے میرے بعد ان کی اکثریت کی جو رائے ہوگی اس کے مطابق وہ دفن ہو سکتا ہے۔ کہیں پر 40 جو مومن ہیں جس کو حوالہ میں بعد میں پڑھوں گا، وہ کہاں حضور صاحب نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا اس کے متعلق، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو یہ 2 حوالے ثابت کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بعد اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا رسالہ الوصیت میں، اور اپنی زندگی میں رسالہ الوصیت میں مجلس معتمدین یا انجمن جس کا صدر حضور صاحب نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اس کو اپنا جانشین فرمایا۔ اور 40 مومنوں جس کا حوالہ بھی میں پڑھوں گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو بات ایک ہوگی۔ دوسری بات آپ میں پڑھتا ہوں کہ وہ دوسرا حوالہ جو حضور صاحب کا رسالہ الوصیت میں ہے، جہاں سے مرزا بشیر الدین محمود نے جال سازی یا مکاری کی یا فریب کاری کی یا چلاکی کی، عام سادہ آدمی جو کہ حضور پر ایمان لا چکے تھے اور اس کی اولاد کو بھی بڑا مقدس اور برگزیدہ سمجھتے تھے کیونکہ نیک بندے کی اولاد تھی، اب ان کو کیا پتا تھا یہ ایک مکار اور فریبی بندہ ایک نبیوں کے گھر میں ہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص بھی مکار فریبی پیدا ہو گیا مرزا غلام احمد صاحب کے ایک گھر میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک الہام میں حضور صاحب کو نوح بھی قرار دیا ہے آخری زمانے کا، جیسے پہلے نوح کے گھر میں ایک ناخلف بیٹا پیدا ہو گیا تھا، مشابہت کے لیے ضروری تھا کہ آخری زمانے کے نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی ایک ناخلف اور نالائق بیٹا پیدا ہوتا، اور یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔ اب سنیے یہ حوالہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ قدرت ثانیہ کا نزول تو آسمان سے ہوگا،
اور پھر یہ کہ اس کا سلسلہ دائمی ہوگا۔ تو اسی حوالہ سے اس روح القدس کا ذکر کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کے شروع میں حضور فرماتے ہیں، یہ جو روحانی خزائن جلد 20 صفحات 304 تا 307 پر حوالہ ہے، حضور فرماتے ہیں اور چاہیے کہ اس حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ پر ڈاکہ ڈالا خلیفہ بننے کے لیے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے، وہ حوالہ ہے یہ۔ حضور فرماتی ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لے۔ یاد رکھیں حضور فرماتی ہیں جماعت کے بزرگ، یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک بندے کی بات نہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے نہیں کہا، لیں، یعنی ایک بندہ نہیں ہوگا بزرگ، کئی ہوں گے ایٹ اے ٹائم۔ اور اگر کوئی ایک بندہ ہوتا، کسی ایک بزرگ کے متعلق حضور فرما رہے ہوتے تو آپ علیہ السلام اس طرح لکھتے، اور چاہیے کہ جماعت کا بزرگ جو نفس پاک رکھتا ہے میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لے، ایسی بات نہیں۔ اور علاوہ اس کے حاشیہ میں حضور نے تفسیر فرما دی ان الفاظ کی، اپنی باتوں کی۔ آپ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب، دیکھو یہاں پر بھی لوگوں کا انتخاب، ایک بزرگ کا انتخاب تو حضور نے فرمایا ہی نہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب جمع کا صیغہ ہے، مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ دیکھیں اس تشریف فرمائی حضور نے یہاں پر بھی فرما دیا کہ یہ ایک بزرگ کی بات نہیں، ایک انسان کی بات نہیں، ایک فرد کی بات نہیں، کئی لوگ ہوں گے ایٹ اے ٹائم۔ اور پھر اس طرح میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ مثلا اس زمانے میں بڑی جماعتیں تھیں، قادیان تھی، لاہور تھی، سیالکوٹ تھی، دلی تھی، اور بہت کراچی میں بھی ہوگی۔ تو حضور صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ میرے بعد ہر جماعت میں 40 مومن جو ہیں اپنے میں سے ایک نیک انسان کو منتخب کر لیں، تاکہ وہ میرے نام پر بیعت لے کر جماعت احمدیہ کا وہ کام جو میں نے شروع کیا اس کو آگے بڑھائے۔ یعنی ہر جگہ پر ہر بندہ قادیان نہیں آ سکتا تھا بیعت لینے کے لیے ایک بندے سے، بلکہ سیال کوٹ والے وہاں سیال کوٹ پر اس بندے کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہیں اور میری جماعت میں شامل ہوتے رہیں۔ لاہور والے لاہور میں وہ جو بندہ کھڑا ہوگا جس کو 40 مومن بنائیں گے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے میری جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ دلی والے وہاں کے امیر پر منتخب صدر یا جو بھی منتخب ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ کر لیں گے۔ قادیان کے ارد گرد لوگ، وہ قادیان میں جو بندہ ہوگا اس طرح 40 مومن کا کھڑا کیا ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ دیکھیں صرف حضور صاحب کا اس 40 مومنوں کے انتخاب سے یہ مطلب تھی، یہ غرض تھی۔ مرزا بشیر الدین محمود ایسا شاطر انسان تھا، اس نے وہ مجلس متمدین جس کو حضور صاحب نے ابھی میں نے حوالے پڑھے ہیں فرمایا کہ یہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے۔ یہ حوالہ میں دے رہا ہوں حکم عدل کا، کوئی چیلنج کر کے دکھائے جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی نام نہاد خلیفہ، کوئی پیٹ پرست مولوی کو جیلا، اس کو چیلنج کر کے دکھائے میرے آگے۔ تو اس مجلس متمدین کو ٹھوکر ماری اس شخص نے اپنی مجلس انصار میں۔ اپنے 40 جو ساتھی تھے وہ خوشنود ہوں گے، وہ اس کے چاپلوس ٹائپ لوگ ہوں گے، جو کچھ چند مجلس متمدین میں سے بھی اس نے اپنے رشتہ دار ڈالے ہوئے تھے، اس میں ان سے ووٹ لے کر اپنا خلیفہ ثانی بن بیٹھا۔ جبکہ 1925 میں ان کا ایک حوالہ ہے، اس میں یہ خود کہتے ہیں کہ مجلس متمدین جس کا ابھی میں نے 2 حوالے دیے ہیں کہ جس کو حضور صاحب نے اپنی جانشین قرار دیا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجلس متمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلافت کا وجود شامل نہ تھا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں جس کو حکم عدل نے اپنی جانشین کہا اس میں اگر خلافت کا مسئلہ نہیں تھا تو پھر 40 جو مومن تھے اس سے آپ اپنا ووٹ لیتے پھر رہ کے خلیفہ ثانی کا، ان کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں؟ یہ اس کی جال سازی، چلاکی، فریب کاری نمبر 2 ہے۔ رسالہ الوصیت میں سے آپ لوگوں کو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تو یہ شخص نے یہ 2 چلاکیاں کیں، اور میں سادہ احمدی جو میرے جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگ ہیں جن میں کچھ تقوی ہے، جو لکیروں کے فقیر ہیں ان کا تو اللہ وارث ہے، اللہ وہ جانے، لیکن جو متقی ہیں جن میں ایمان سچائی تھوڑی سی ہے، جن میں کچھ احمدیت ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، میں ان سے کہوں کہ آپ سوچو، غور کرو کہ اس قسم کا فریب کار اور چلاک، مکار اور فریبی انسان بھی کبھی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پر اللہ الہام نازل فرمائے، یا اس پر روح القدس نازل فرمائے، یا اس کو اپنا بطور معمور کھڑا کرے
ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صورت جو نور ہے اس کی آیت نمبر 56 میں جن مومنوں کے ساتھ خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا کہ میں بناؤں گا الہام کے ذریعے، وہ نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ فریب کار، چلاکوں، مکاروں سے اللہ نے یہ وعدہ نہیں امت محمدیہ میں فرمایا ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ دو چلاکیاں ہیں مرزا بشیر الدین محمود کی، اور اس کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس کو مرزا صاحب نے جانشین قرار دیا، اس کو اس شخص نے خود 1925 میں کہتا ہے کہ اس میں تو خلافت ہی نہیں ہے۔ اب اگر خلافت اس میں نہیں تھا تو خلافت 40 جو مومن ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ رسالہ علیہ وسلم نے ان کی تو حیثیت نہیں، وہ تو جمع کسی ہے، وہ تو بہت سارے لوگ ہیں۔ تو وہاں پر اس نے فراڈ کیا، اپنے آپ کو خلیفہ ثانی بنانے کے لیے یہ جعل سازی کی۔ تو یہ میں کافی بات ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ تفصیل میں اس پر پھر نہیں کچھ کہنا چاہتا، آگے میں خطبہ کی طرف جاتا ہوں، کچھ اور باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو دو اس کی چلاکیاں تھیں جس کا اس نے ڈرامہ کیا 1914 میں، اور 14 کے بعد یہ کرتا رہا۔ بہت ساری چلاکیاں ہیں، جیسے میں نے کہا ہے بہت ساری فریب کاریاں ہیں۔ اس کا 52 سالہ دور قیادتی چلاکیوں، فریب کاریوں، ڈراموں سے اور مکاریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس شخص نے اللہ، اس کے رسول کا نام لے کر، مسیح موعود کا نام لے کر لوگوں کو دھوکے دیے، لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس وقت پوری جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے، مرزا غلام صاحب کے ماننے والے جو یہ مظلوم لوگ ہیں، ان پر مطلب کہ ان پر ظلم ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ مرزا بشیر الدین حضور کا بیٹا ہے، نیک ہوگا، لیکن وہ تو اس زوم میں رہے بیچارے، اور پھنس گیا ایک چنگل میں، شیطانی میں ڈال کر ان لوگوں نے۔ تو پھر وہ خلافت کے نام پر 1914 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس کو یہ خلافت کہتے ہیں، وہ بلائے دمشق ہے، اس کا آغاز کیا۔ وہ ایک قسم کی پاپائیت ہے جس کا میں آئندہ خطبات میں ذکر کروں گا۔ اس کا انہوں نے خلافت کے نام پر اجرا کیا، ذکر کیا، آج تک سلسلہ جاری ہے۔ بلکہ وہ یزیدیت ہے جس کا انہوں نے خلافت کے نام پر انہوں نے اجرا کیا ہوا ہے اور لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے۔ خلافت کے نام پر وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگ آپ کتابیں پڑھتے نہیں کہ ہم خود ہی رسالہ الوصیت پڑھ کے دیکھ لیں، اور کتابیں پڑھیں۔ مرزا غلام صاحب نے کہیں ذکر فرمایا ہے کوئی خلافت وغیرہ کا؟ کہیں؟ میں چیلنج ہے میرا، اس کا میں آگے جا کر میں ذکر کرتا ہوں اس چیلنج کا۔ میں یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ میرا چیلنج ہے کہ جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی نام نہاد خلیفہ، کوئی پیٹ پرست مولوی، کوئی جالہ، کوئی میرے مقابلے میں آ کر ثابت کر دے کہ مرزا غلام صاحب پر یہ سورت نور کی آیت نمبر 56 آیت اختلاف نازل ہوئی تھی الہاماً، یا یہ جو مضمون ہے اس میں مرزا غلام صاحب کے کسی الہام میں اس قسم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے ہی فرمایا تھا، یا مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں یا کسی کتاب میں اپنے بعد یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ خلافتی سلسلہ چلائے گا۔ یہ باتیں ثابت کر دے، میں نہ صرف منہ مانگا اس کو انعام دوں گا، بلکہ اپنے دعوے پر بھی نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ کوئی ہے میدان میں؟ لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ کچھ لوگ بڑے ہیں، شوق رکھتے ہیں اس قسم کے مقابلوں کا، لیکن میں کہہ دیتا ہوں پنجابی میں ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ میرا اس عاجز کا، میں تو ایک ادنا اور حقیر سا انسان ہوں، لیکن مرزا غلام احمد محمدی مریم کی دعا کا یہ اعجاز ہے جس نے اس حقیر انسان کو اس قسم کے نام نہاد علماء پر غلب کر دیا، اور یہ اس کے آگے یہ سارے لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، بلکہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے 53 منٹ پر ایک چیلنج کا ذکر کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ بھی اس کا ذکر کر دوں آج اس خطبہ جمعہ میں۔ میرے خطبہ کے بعد کچھ لوگوں نے میرے اس چیلنج کو ای میل فارم پر بڑا ہائی لائٹ کیا اور کہا لوگوں کو کہ کوئی ہے تو جمبا صاحب کے مقابلے میں جو انہوں نے چیلنج دیا اس کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، مزید تشریح کرنا چاہتا ہوں اس چیلنج کی، کہ 4 اختلاف ہیں میرے اور میری جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں، نام نہاد خلیفوں، مولویوں اور جیلوں کے ساتھ، یا جماعت احمدیہ قبرستان کے ساتھ جماعت احمدیہ اسلاف سن کے 4 اختلاف ہیں۔ پہلی، الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی حقیقت۔ دوسری، خلافت علی منہاج نبوت۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے خلیفے ہیں ان کی خلافت علی منہاج نبوت ہے، یعنی مطلب یہ ہمارا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خلافت کوئی امت محمدیہ میں صرف ایت اختلاف کے مطابق آسم کی خلافت کا ذکر ہے، مسیح موعود کی
یا مرزا غلام کی خلافت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ لوگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری خلافتیں خلافت علیہ من حاجی نبوت. یہ دوسرا اختلاف ہے ہمارا. تیسرا حدیث مجددین کی حقانیت. مرزا صاحب نے فرمایا اور پوری امت کا اجماع ہے یہ سچی حدیث ہے. یہ کہتے ہیں یہ جال ساز لوگ بلائے دمشق کے کھڑپینچ کہتے ہیں کہ یہ جعلی اور وضعی حدیث ہے. تیسرا یہ ہے. چوتھا قدرت ثانی کی حقیقت. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر جماعت احمدیہ قبرستان کا خلیفہ کوئی پیٹ پرست مولوی یا کوئی جیل اگر رکھتا ہے تو مقابلے میں میں میدان میں کھڑا ہوں. آج سے نہیں کھڑا, مرزا طاہر کے دور سے کھڑا ہوں. ان پر موت وارد کر دی ہوگی اللہ نے. یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. مرزا طاہر آپ اس کی وفات سے پہلے خطبہ دیکھیں, اس کی ٹانگیں کانپتی تھیں, اس سے چلا نہیں جاتا تھا. یہ سچائی کا, اس عاجز کی سچائی کا رعب تھا اس شخص پر. وہ پتہ تھا اس کو ضمیر کہتا تھا کہ ہم چور ہیں, اس شخص کا مقابلہ کیسے کریں. تو اس کے بعد مرزا مسعود صاحب یہ اگلا کھڑپینچ آئے گا جو کہتا ہے کہ نہ حدیث میں نہ قرآن میں کوئی مجدد کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو بے علم آدمی ہے, میں کیا اس کا ذکر کروں. میں کہتا ہوں کہ لاؤ ان کو میرے مقابلے پہ, لیکن یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. میں عام سادہ احمدیوں کو کہتا ہوں کہ یہ معجزہ نہیں, سوچو غور کرو. مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور, دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. کیا یہ معجزہ نہیں؟ اس انسان نے تمہارے مولویوں, تمہارے خلیفوں, تمہارے ارباب و اختیار کے منہ بند کر دیے اور میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے آج تک. آؤ میدان میں. اب میں آتا ہوں کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں صرف یہ کہا تھا کہ اگر ایت استخلاف سورۃ نور کی ایت نمبر 56 کے مطابق اگر کوئی ثابت کر دے کہ مرزا غلام صاحب کے بعد بھی اسی قسم کی خلافت کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے یا جاری ہونے کا مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے, جیسا کہ آسم کے بعد خلافت ایت استخلاف کے مطابق خلافت کا سلسلہ جاری ہوا ہے جس کے مرزا غلام صاحب 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے. اگر کوئی ثابت کر دے, ثبوت دے مجھے, تو میں اس کا پھر ثبوت مان لوں گا اور اپنے دعویٰ پر بھی نظر ثانی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو جاؤں گا. میری یہ بات ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ ایک شک پر بھی اگر آپ آئیں چاہیں تو میرا مقابلہ کر لیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ کیسے ہوگا, میرا چیلنج کیسے قبول کرنا آپ لوگوں نے. یہ نہیں کوئی ایک لائن لکھ دیں ای میل فارم پر. اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ قبرستان خلیفہ کوئی یا کوئی مولوی جو میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہو یا کوئی جالہ, اس کو چاہیے کہ میری جماعت احمدیہ اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس کا ہمارا بھی ایک نظام ہے. میری جماعت احمدیہ کی مجلس شورا ہے, اس کے ممبران ہیں, تو جس کو شوق ہو میرا مقابلہ کرنے کا اس شک میں, تو وہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے مجلس شورا کے صدر ہیں, تو ان سے رابطہ کریں, تو ان سے وہ معاملات طے کریں کہ کیسے کہاں مقابلہ کرنا ہے, کیسے ہونا ہے. یا کسی بھی ملک کا جو امیر ہے میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا, سویڈن ہے, جرمنی ہے, یو کے ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, اس امیر سے کوئی رابطہ کرے, اس سے پھر جو بھی شرائط طے کرے کہاں یہ مقابلہ ہوگا. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسکائپ پر یہ باتیں ہونے والی نہیں, یہ سنجیدہ باتیں ہیں. ایک مدعی ہے, مرزا طاہر نے اپنے 27 اگست 1993 کے خطبہ میں یہ کہا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ کسی سچے مجدد کو بھیج دیتا ہے, اس وقت ہماری جو جماعت ہے یہ اس میں احمدیت میں آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا یہ خلافت جو ہم کہتے ہیں یہ سب ہلاک شدہ چیزیں, اس کا بیان ہے. تو میں دعوے دار ہوں یہ باتیں اسکائپ پر نہیں ہونے والی. ہاں یہ آمنے سامنے بیٹھ کے فیس ٹو فیس باتیں ہوں گی, اور مجھے پتہ ہے کہ جب بھی کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ میری باتوں کو نہیں مانے گا اور اپنا جھوٹ کہے گا, میں جھوٹ اس کا سنوں گا, لیکن ہماری ریکارڈنگ ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ ریکارڈنگ جماعت احمدیہ کے لوگ سنیں گے, احمدی جہاں پر بھی ہیں, تو وہ خود نتیجہ نکال لیں گے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. تو یہ بات میں نے کہہ دی ہے کہ یہ سکائی والے معاملے نہیں, فیس ٹو فیس بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو, کسی خلیفے کو, کسی نام نہاد مولوی کو, کسی جالے کو اس میں وہ حتک سمجھتا ہو کہ ہم کیل کیوں جائیں, اگر وہ کیل آئیں گے تو میں ان کو عزت بھی دوں گا, ان کے خرد و نوش کی ذمہ داری لوں گا, ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری میرے ذمہ ہوگی, میری جماعت کے ذمہ ہوگی. میں جب تک ہماری بات ہوگی میں ان کے نہ خلیفے کے متعلق, نہ ان کے مولوی کے متعلق, نہ ان کے نظام کے متعلق ایک ہی برا لفظ استعمال نہیں کروں گا. بڑی تہذیب اور ادب کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کروں گا, اور جو مرضی ہو گند بھی بکتے رہیں گے, میں نہیں مشتعل ہوں گا.
دوسری بات یہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں آتا بھی نہیں ہماری عزت کا مسئلہ ہے تو وہ دعوت دیں مجھے. اور میں نے ذکر کر دیا ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے مدرسہ شورا کے صدر صاحب ہیں, مختلف ممالک کے عمرا ہیں, ان سے طے کر لیں اور مجھے کہیں, ان سے بات کر کے طے کریں. میں جرمنی میں کسی جگہ پر بھی آپ لوگوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آنے کے لیے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جو انسان سچا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات کہاں جرمنی میں ہو, کہاں میں ہو, عبدالغفار جنبا کے کیل میں ہو یا لندن میں ہو, کوئی مسئلہ, یا فرینکفرٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سچ ہونا چاہیے انسان کے پاس, وہ نڈر بندہ ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میں جرمنی میں بھی, فرینکفرٹ میں بھی, کسی جگہ پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر, اس چیلنج پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لندن میں کسی جگہ پر بھی میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو میری طرف سے کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوا کہ جی میری عزت کا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں. صادقوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, صادق ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. ہاں, جو فریبی گمراہ لوگ ہوتے ہیں, ان کو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں, تو وہ اس قسم کے بہانے کرتے ہیں. جی ہماری عزت کا مسئلہ ہے, ہم کیل کیوں جائیں. حالانکہ کیل جانے میں اگر تمہارے پاس سچ ہے تو تمہیں تو چاہیے نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر عبدالغفار جنبا جھوٹا تو اس جھوٹے کو گھر پہنچاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری خلیفے کی, جو خلیفہ بنایا ہوا ہے تم نے. تمہارے مولویوں کی ذمہ داری تھی کہ اگر عبدالغفار جنبا کا نعوذ باللہ دعویٰ غلط تھا, وہ جھوٹا آدمی ہے, تو اس جھوٹے کو کیل جا کر اس کے گھر پہنچاتے. لیکن پھر میں ہوئی کہوں گا ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. تم تو مری ہوئی مردہ لوگ ہو, تم نے کیا میرا مقابلہ کرنا ہے. خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو علم و حکمت سے بھر دیا. میں اس کی دیے ہوئے علم کی روشنی میں باتیں کرتا ہوں. تم قیامت تک بھی تم میں کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہو سکتا جو میرے مقابلہ یا میرے ساتھیوں کا, میرے شاگردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ سکے. تمہاری موت ہے. اس پر میں یہ بات ختم کرتا ہوں, یہ چیلنج والی. آگے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی قبرستانی, پچھلے ہفتے میں کسی قبرستانی مردود جیلے نے ای میل فورم پر ایک بڑک ماری ہے. میں اس پلید کا نام ہی نہیں لینا چاہتا. وہ کہتا ہے جھوٹے انسان سے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ فریبی ڈونگی لوگ ہیں, جھوٹے لوگ ہیں. ایک صادق انسان ہے جن کے پاس سچائی ہے, ان کو کیا مسئلہ ہے مناظرے کا. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ساری دنیا سے مناظرے کرتے ہیں, مباحثے تک بھی کرتے ہیں. مرزا طاہر نے ضیاء الحق سے پوری مولوی سے مباحثہ کیا. اچھا اب بھی مثلا میں عرفان محمود برق کا نام لیتا ہوں, یوٹیوب پہ جائیں, وہ گندی گالیاں نکالتا ہے مرزا غلام صاحب کو. یہ لوگ ان کے مولویوں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں یوٹیوب پہ. میں ثبوت دیتا ہوں. ایک مفتی مبشر ہے سید کوئی, وہ بھی مرزا صاحب کو بہت علیہ السلام کو گندی گالیاں نکالتا ہے. بعض کو میرا بھی حوالہ دیتا ہے کسی خطبے کا, اس سے بھی گفتگو کر رہے ہیں ہر جگہ پر. بلکہ دعوتیں دیتے ہیں, بلاتے ہیں کھانوں پہ, پھر تبلیغ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. صرف ایک بندہ عبدالغفار جنبا موعظ ذکی غلام مسیح الزمان ان کے لیے موت ہے. اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہ اس وقت نہ قیامت تک میرے شاگردوں کے ساتھ یہ تیار نہیں ہوں گے. اس کے بعد یہی ثبوت ہے, یہی معجزہ ہے میری سچائی کا کہ میں صادق ہوں. خدا تعالی نے روح القدس کے ساتھ مجھے کھڑا کیا ہے. میری عقل کی باتیں نہیں ہیں یہ, میرے ساتھ خدا ہے. اور وہ نظر نہیں آتا لوگوں کو. لوگ میری شکل دیکھتے ہیں, بڑا مسکین سا بندہ ہے, چھوٹا سا بندہ ہے, یا یہ تو ناگا نہ پیچھا. میں کہتا ہوں کہ اس بندے کے مقابلے پر آؤ تو تمہیں خدا کی ذات کا, طاقت کا پتہ لگے گا بھی اس بندے کے اندر اللہ نے کتنی علمی طاقت بھری ہوئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مردود جو ہے جس نے یہ ای میل لکھی ہے فضول آدمی ہے, بالکل ہی فضول آدمی ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. خطبہ جمعہ میں تھوڑی سی میں اس کی تھوڑا سا اس کی کرنی تھی, اس کی خبر لینی تھی, لیکن بہرحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کل میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میرے ایک عزیز بہت پیارے ملک شاہد خان صاحب کا میل مجھے فون آیا 9 بجے کے بعد. تو انہوں نے میرے بیٹے کی مبارک دینے کے لیے انہوں نے کہا میں نے فون کیا ہے. تو میں نے شکریہ ان کا ادا کیا. تو باتوں میں بال چل پڑی. میں نے ان سے کہا کہ ملک صاحب دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں, میں اپنی باتیں تو پیش نہیں کرتا, یا میری جماعت والے دوست تو ساری نہیں کرتے. ہاں تو مرزا غلام صاحب کی بات آگے ان کے آگے رکھتی ہیں, ان پر بھی ان کو اثر نہیں ہوتا. تبھی میں کہتا ہوں کہ یہ مرتد ہیں مرزا غلام صاحب کے. تو انہوں نے مجھے کہا, ملک صاحب نے کہا کہ بھی ان لوگوں نے کبھی مرزا غلام صاحب کتابیں پڑھی نہیں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھی ہیں, 100 سال اجلاس ہی کرتے رہے ہیں, ان کو اجلاسوں میں ہی مصروف رکھا ہے. لیکن اب تو ملک صاحب میں خود کھول کے وہ مرزا غلام صاحب کی تحریریں ان کے آگے رکھتا ہوں. محمد صلی مطالبی کی تحریر نہیں رکھتا, مرزا غلام علیہ السلام کی رکھتا ہوں. مثال کے طور پر حضور صاحب فرماتے ہیں
یہ نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، جیسے میری مخالفت کے لیے مرزا طاہر اینڈ کمپنی ہے، مسرور ہے، جالے سب ہو گئے ہیں۔ مرزا صاحب نے منع فرمایا اس قسم کے رویے سے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ اے میرے قبرستانی احمدی بھائیوں، کبھی تم نے مرزا غلام صاحب کی، یہ میری باتیں نہیں، مرزا غلام احمد حکم عدل کی باتیں ہیں، کہ جب کوئی نقطہ نظر دنیا میں آئے، کوئی مدعی آئے، اس کے ساتھ اس کے نقطہ نظر کو کیسے دیکھو، یہ اس کی نصیحت کی ہے۔ کیا تم مرزا غلام صاحب کی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ تم میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے اس پر غور کیا اور میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، باقی ساری میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کو تم چھوڑ چکے ہو، تم مرزا غلام احمد اسلم کے مرتد ہو۔ یہ ثبوت دیتا ہوں میں، تم احمدیت کے مرتد ہو، تم محمودیت کے پیروکار ہو، تم اسلام کے مرتد ہو، محمد صاحب کو چھوڑ چکے ہو تم لوگ۔ تو میں نے پھر ملک صاحب سے کہا کہ دیکھیں ملک صاحب، یہ الفاظ میرے تو نہیں ہیں، میں بھی ان کے آگے رکھتا ہوں، میرے ساتھی بھی، آپ بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر 100 سال اجلاسوں میں لگے رہے ہیں، ان کو نہیں پڑھی کتابیں مرزا صاحب کی، تو آج تو میں کھول کے بتا رہا ہوں، وہ بندہ بتا رہا ہے اس کا جو اللہ نے بھیجا ہے، تو آج ان کو بھی کیا مسئلہ ہے؟ یہ ادھر آئیں ان الفاظ کے ساتھ میرے دعوے کو پرکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور بھائی ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ میں کیا پھر ان کا جو یہ حال ہے جماعت کا، میں نے ان کو یہ لفظ کہے کہ ملک صاحب یہ تو پھر جو مرزا غلام صاحب کی تجدید تھی، 1300 سال جو گند پڑا اسلام میں، جو انہوں نے تجدید کی اور اللہ نے ان کو ممتی نبی بنایا اور مجدد الف آخر ٹھہرایا، اس تجدید کو محض تجدید تھی، اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں کسی مسلم موت کی، کسی ذکی غلام کی۔ اس تجدید کو مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی نے کھو کھاتے میں ڈال دیا، سب ضائع کر دیے۔ اب دیکھیں اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی مرزا غلام احمد صاحب کے بعد کسی ذکی غلام کی ضرورت نہیں تھی، کسی مسلم موت کی ضرورت نہیں تھی۔ تو مل صاحب کہیں کہ بس دعا کریں حضور، میں بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بند دل بند دماغ کھولے۔ تو ایک ضمنی سی بات تھی یہ۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ جو ہے نا 4-5 سال 1954 کے آخر سے لے کر یہ عاجز بھی جو علم و حکمت اللہ نے مجھے بخشی، جو عرفان دیا مذہب کی حقیقت کا، احمدیت کا اور ان کے گمراہیوں کا، جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں مولویوں کی جو اللہ نے دیا ہے، وہ میں اور میرے ساتھی عرصہ 4-5 سال سے ای میل فورم پر یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے جالے بیجو کہہ لیں، ان کو جو بھی نام دے لیں، ہم ان کو بار بار سمجھا کے تھک گئے ہیں۔ یہ حوالے دیتے ہیں ہم لوگوں کو کہ دیکھیں مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں، آئیں ہم بات کریں، گفتگو کریں۔ میں نے ایون پچھلے سال مبالہ کے لیے بھی بلایا، انہی 4 جو موضوعات کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا خلیفہ بھی بھاگ گیا، ان کے مولوی بھی بھاگ گئے۔ میں نے یہ دیکھو، یہ مذاق نہیں ہے، تحریر لکھ کے مبالہ ان کی طرف بھیجا، اور ای میل فورم پر میرا مبالہ جیلوں کی طرف بھی، بجوؤں کی طرف بھی، سب کی طرف میں نے بھیجا ہے۔ میں کہوں گا کہ ان پر موت وارد ہو گئی، اور ان لوگوں نے گالی پر گالی، بکواس پر بکواس، میرے متعلق، میرے خاندان کے متعلق، میرے ساتھیوں کے متعلق ان لوگوں نے ای میل فورم پڑھ لے، میلے سب ریکارڈ ہے، قیامت کے دن یہ میدان محشر پر بھی ای میل ساری وہاں پر دکھائی جائیں گی کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ 4-5 سال کی جو ہم نے تگ و دو کی، اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگیدہ بندے تھے، وہ یہودیوں کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ یہودیوں نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ان پر۔ ان کی ایک بڑی پر نصیحت الفاظ ہیں، وہ الفاظ اس طرح ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، یہ متی باب 7 آیت 6، پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ میں آپ سامعین کو جو بھی احمدی ہیں، غیر احمدی مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ 4-5 سال میری علم و حکمت کی اور غیر عرفان اور مذہبی حقائق کی جو باتیں ای میل فورم کے یہ جالے ہیں، یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے آگے رکھیں۔ ان کے جواب میں یہی الفاظ مسیح صاحب نے ان کے سچے ہوئے کہ ان لوگوں نے ان موتیوں پر
पाँव थले रौंदा और उल्टा हम पर हमले किए फाड़ने के लिए, मेरे पर, मेरे माँ बाप, मेरे ख़ानदान पर, मेरे रिश्तेदारों पर। इसी तरह मेरे साथी जो थे तबलीग करते, उनके मतलब भी ये गांधी ने बके। तो मसीह ईसा इब्न मरियम की 4-5 साल जो 14 से लेकर आज तक, उस दौर में तो इनका ये मसीह ईसा इब्न मरियम की बातें जो नसीहत पर मबनी है सच साबित हुई हमारे वजूद में और इनके वजूद में। अलावा इसके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद बख्श ने भी बड़ी सूफियाना शायरी में एक बड़ी नसीहत की बात की है, वो भी इससे मिलती जुलती है। वो फरमाते हैं, आमा बे अखलासा आगे गल मुनासिब करनी, आमा बे अखलासा आगे गल मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुतियाँ आगे धरनी। यकीन कर जो, मैं आप लोगों को सच्ची बातें बता रहा हूँ, खुदा की कसम खाकर बता रहा हूँ। 4-5 साल से मैं इल्म हिकमत में गहरे मोती मेरे साथी भी इन लोगों के आगे रखते रहे हैं। ये लोग दरिंदों की तरह, सूरों की तरह, कुत्तों की तरह हम पर पड़े, हमारी एक बात पर भी इन्होंने तवज्जो न दी। मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के इल्हामात के हवाले दिए, उनके फरमूदात के हवाले दिए, कुरान के हवाले दिए, और ये सारी बातें मेरे साथियों ने भी यही हवाले दिए। इन लोगों पर कोई असर ना हुआ। इन लोगों ने सूरों और कुत्तों की तरह हम पर हमले किए और हमारे ख़ानदानों पर हमले किए और हमें फाड़ने की कोशिश की। तो ये मियाँ मोहम्मद शख्स फरमाते हैं, मिठी खीर पका मोहम्मद कुतियाँ आगे तरनी। देखिए, लाइलमी में हम लोग मिठी खीर इल्म हिकमत के मोतियों की पकाकर इन सूरों के आगे रखते रहे हैं। 4-5 साल हमने ज़ाया किए। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की ये बात भी बिल्कुल सोने की तरह सच साबित हुई है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे, अगर वो चाहता है हदायत दे। अगर हदायत दे काबिल नहीं है तो इनको ऐसी मार मारे खुदा, एक इबरत का निशान लोग बन जाएँ। आखिर पे मैं सामीन इकराम हजूर साहब के चंद पाकीज़ा अशार पर अपना खुतबा ख़त्म करता हूँ। हजूर साहब फरमाते हैं, और आज मैं भी वही कुछ कहता हूँ। हजूर साहब ने फरमाया था, काफर व मुल्हदो दज्जाल हमें कहते हैं, काफर व मुल्हदो दज्जाल हमें कहते हैं, नाम क्या क्या गम मिलत में रखाया हमने। तेरे मुँह की ही कसम मेरे प्यारे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे मुँह की ही कसम मेरे प्यारे अहमद, तेरी खातिर से ये सब बार उठाया हमने। मैं भी आज कसम खा के कहता हूँ, और मेरी जमात के लोग भी मेरे साथ हैं, ये सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल, उसके मसीह की मोहब्बत में हम ये इन लोगों का गत गलज़त सुनते फिर रहे हैं। जो हम पर कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल, उसके मसीह मौसम की मोहब्बत और उसकी वास्ते सारा कुछ हो रहा है। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। हजूर साहब फरमाते हैं आगे, मैं भी कहता हूँ, थक गए हम तो इन्हीं बातों को कहते कहते, हर तरफ दावतों का तीर चलाया हमने। आजमाइश के लिए कोई ना आया हर चंद। मेरा चैलेंज है इस खुतबा जुमा में, फिर दोबारा वो गुज़श्ता चैलेंज मैं दोहरा रहा हूँ, कोई माई का लाल है मेरे मुकाबले पर और मेरे साथियों के मुकाबले पर मैदान में आए, हमारा मुकाबला करे दलाइल के साथ, बराहीन के साथ। इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जमाती अहमदिया कब्रिस्तान में कोई ऐसा माँ बच्चा नहीं जान सकती जो मेरा और मेरे साथियों का इस मामले में मुकाबला करने के लिए मैदान में आए। आजमाइश के लिए कोई ना आया हर चंद, हर मुखालिफ को मुकाबले पे बुलाया हमने। यूं ही गफलत के लिहाफों में पड़े सोते हैं, वो नहीं जागते, 100 बार जगाया हमने। जल रहे हैं ये सभी बुग़्ज़ों में और कीनों में। ये सही बातें हुजूर सामने फरमाई। मैं भी कहता हूँ ये बुग़्ज़ों और अकीनों में मरे पड़े हैं बेचारे, क्या करें, इनका हाथ ही पहनता। जल रहे हैं ये सभी बुग़्ज़ों में और कीनों में, बाज आते नहीं हर चंद हटाया हमने। तो इसके बाद मैं अपना खुतबा ख़त्म करता हूँ। अगला जो खुतबा जुमा है वो 26 जुलाई का, 26 जुलाई को जमाती अहमदिया साहब सुनकर जर्मनी का इंटरनेशनल जलसा सालाना जो है वो शुरू होगा इंशाअल्लाह। तो 26 जुलाई को वो खुतबा जुमा मैं वहाँ पे पढ़ूँगा। तो बाकी फिर 27 को भी तकारीर होंगी, सवाल जवाब की मजलिस होगी, और 28 को मेरी लास्ट स्पीच भी होगी। तो अल्लाह ताला जिन दोस्तों को लाए इस जलसा में, अल्लाह ताला उनको इस जलसा सुनाने के फ्यूज़ और बरक़ात से वाफ़र हिस्सा दे। और वो लोग जो यूट्यूब पर हमारी जलसा सुनाने की ये कार्रवाई सुने, अल्लाह ताला उनमें से जो भी नेक लोग हैं, साल फितरत लोग हैं, मुत्की लोग हैं, अल्लाह ताला उनको भी फैज़ बख्शे, उनको भी हदायत के समान पैदा कर दे। इसी पे मैं अपना खुतबा ख़त्म करता हूँ।
وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم وآخرم وظاہرم وباطنن وهو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.